إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایک لمبی مدت کے بعد پورے 2 سالوں کے بعد ہم سب کو یہاں پر جمع کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح آخرت میں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ایک لمبی مدت کے بعد دینی دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. آج سے انشاءاللہ یہ تقریباً 2 سال پہلے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ دین کے 3 بنیادی اصول، اس کتاب کے دروس کا ایک سلسلہ جاری ہوا تھا. اس میں تقریباً 24 سے 25 درس ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، دوسرے اور مسائل کی وجہ سے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج سے یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو اللہ جاری رکھے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا دے، اور جو صحت مند ہے اللہ رب العالمین انہیں بیماری سے بلاؤں سے محفوظ رکھے. دین کے 3 بنیادی اصول. یہ 3 اصول کیا ہیں؟ یہ 3 اصول ہیں وہ 3 چیزیں جن کے مانے بغیر، جن کو زندگی میں لائے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں، بلکہ قبر میں سب سے پہلے انہی 3 چیزوں کا سوال ہونے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز ان 3 چیزوں کا جاننا اور ان کا اہتمام کرنا ہے. قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے 3 چیزوں کا سوال ہوتا ہے. یہ پہلا امتحان ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. ما ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ من نبیک، تیرے نبی کون؟ سختی سے فرشتے بندے سے پوچھتے ہیں. مومن جواب دے دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن کافر جواب نہیں دے پاتا، مشرک منافق جواب نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا میں وہ چیز نہیں تھی، لہٰذا یہاں جو نہیں ہے وہاں نہیں آ سکتا ہے. بھئی زمین میں بیج ہی نہ اور اس کی فصل ہو، نہیں ہو سکتا. جو دنیا میں بویا تھا آخرت میں وہ کام آئے گا. جب بیج ہی نہیں تو فصل کہاں سے، پودا کہاں سے، پیڑ کہاں سے؟ تو جو چیز دنیا میں مفقود تھی، نہیں تھی، وہ آخرت میں کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا وہاں پر جانے کے بعد جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری. اسی طرح سے علماء نے بھی اس کو سمجھایا وہ کیسا کہتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ہا لا ادری. گھبراہٹ میں آپ دیکھیں گے، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب اچانک ایک دم بھیانک نیوز کسی کے سامنے آتی ہے یا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یا صدمہ انسان کو ہوتا ہے تو گھبراہٹ میں اس طرح کی آواز نکلتی ہے. تو جس کے پاس دنیا میں ایمان نہیں تھا،
آخرت میں اس کی زبان سے اس طرح سے گھبراہٹ کے الفاظ نکلیں گے اور کہے گا لا ادری، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ معلوم ہوا کہ وہاں سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ نہیں معلوم۔ کاش کہ وہ دنیا میں معلوم کر لیتا، کاش کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا اس کا؟ نہیں معلوم۔ اگر وہ دنیا میں معلوم کر لیتا اور اپنے ایمان کو اس کے مطابق بنا لیتا، اپنے معلوم کو اپنے معمول میں تبدیل کر دیتا، تو آخرت میں مصیبت نہیں آتی۔ لہٰذا یہاں جو محروم رہا ایمان سے، وہاں وہ ایمان پا نہیں سکتا ہے، اور سب سے بڑی محرومی یہی ہے۔ پیسہ نہیں ملا، صحت نہیں ملی، خوبصورتی نہیں ملی، اچھا گھر نہیں ملا، اچھا جاب نہیں ملا، اچھی ڈگری نہیں ملی۔ یہ نہیں ملنا کوئی بڑا نہیں ملنا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو سب ملا ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر آدمی محروم ہے، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اس اعتبار سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ پایا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا پانا یہ ہے کہ آدمی ایمان پائے، دین پائے، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ایک انسان ایمان سے محروم ہو جائے، دین سے محروم ہو جائے۔ جس نے ایمان پایا اور دنیا نہیں پائی، اس نے کچھ نہیں کھویا، اس نے بہت بڑی چیز پائی، ایسی چیز پائی جو دنیا میں اس کے لیے تسلی ہے اور آخرت میں اس کے لیے خوشی ہے۔ ایمان دنیا میں تسلی ہے اور آخرت میں خوشی ہے۔ یہاں تسلی چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عمر سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بادشاہوں کے ہاں پر اتنا ہیں، باغوں اور نہروں میں گھوم رہے ہیں، قیصر و کسریٰ، اور آپ وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، آپ کے گھر کا یہ حال۔ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کھونا کوئی کھونا نہیں ہے، دین کا کھونا کھونا ہے۔ جس کو دنیا یہاں پر نہیں ملی، اس سڑی ہوئی دنیا سے بہتر دنیا آخرت کی جنت اس کو ملے گی۔ اس کو دنیا کہنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ دنیا نچلے کو بولتے ہیں۔ دنیا جو لفظ ہے یہ دنو سے ہے۔ دنیا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ نیچے ہے وہ تو آخرت جنت اونچی جنت ہے، اعلیٰ ہے۔ تو جس کو یہ نہیں ملا، اس سے کئی گنا بہتر اس کو وہاں ملے گا۔ جس کو یہاں دنیا ملی، دین نہیں ملا، وہاں ثم رددناہ اسفل سافلین، وہاں پر پھر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ 4 دن کی زندگی میں ملا اور ہمیشہ کی زندگی میں نہیں ملا، اس سے بڑا بے وقوف اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ اور 4 دن صبر کر لیا محرومی پر، اور اعلیٰ ترین زندگی اس کو ملی، اس سے بڑھ کے پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اختتام پانے پر ہونا چاہیے، کھونے پہ نہیں۔ شروعات میں پایا بعد میں کھویا، کیا فائدہ؟ شروعات میں نہیں ملا، بعد میں اچھا ملا، زیادہ اچھا۔ لہٰذا یہ جو اچھا ملے گا، اسی دین کی بنیاد پر ملے گا۔ تو وہاں جو قبر میں جا کے مشرک، کفار، منافقین جو ایمان سے محروم تھے، وہ کیا بولیں گے؟ ہاں لا ادری، نہیں معلوم۔ اسی لیے ہم یہاں بیٹھے کہ ہم کو معلوم ہو، تاکہ وہاں ہم پریشان نہ ہوں، وہاں ہم کو جواب دینا آسان ہو۔ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، اور اس منزل پر، اس منزل میں، اس مقام پر، اس جگہ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ تیرے نبی کون؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو خان ہے، سید ہے، پٹھان ہے، شیخ ہے، مالدار ہے، غریب ہے، تو خوبصورت تھا دنیا میں، ڈگری کیا تھی، کیا کماتا تھا، پیکج کتنا تھا، کس خاندان کا ہے؟ نہیں، وہ چیزیں سب ثانوی ہیں، وہ ضمنی ہیں، ان کی خاص کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں ایمان انسان کی پہچان ہوگا، ایمان تھا کہ نہیں تھا، ایمان تھا کہ نہیں تھا۔
لہٰذا یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ اپنے ایمان کی صحیح معرفت اور اس کی تجدید کے لیے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ صحیح ایمان کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ معلوم ہو، اور پھر صرف معلوم نہیں ہو بلکہ وہ ہمارے معمول میں شامل ہو جائے، وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے، ہماری سوچ کا نور بن جائے۔ ایمان ہماری سوچ کا نور بن جائے، اس کی روشنی میں ہم دیکھنے لگے۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے۔ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے، کتاب چھوٹی ہے لیکن اس کا عنوان بہت بڑا ہے۔ اب سمجھے گا آپ کو کتنی بڑی کتاب ہے۔ کبھی کبھی بات چھوٹی ہوتی لیکن اس میں بات بڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی لیکن بات اس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کتاب چھوٹی ہے لیکن اس میں یہ 3 باتیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ ساری کامیابی کا مدار ان 3 باتوں پر ہے: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور دین اسلام کی قبولیت و معرفت۔ تو یہ جو سلسلہ ہم شروع کیے تھے، تقریباً 24-25 درس ہمارے ہوئے تھے۔ میں 24 سمجھ رہا تھا، ہمارے بھائی نے بتایا 25 ہوئے ہیں، 24 ہو گئے ہیں، 25واں درس آج کا ہے۔ علی کل حال تو ہم آ کے رکے تھے توکل پر کہ عبادات میں سے کون کون سی عبادتیں ہیں۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى۔ 17 عبادتوں میں سے 17 قسم کی عبادات کا انہوں نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اور اخیر میں کہا كلها لله تعالى، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کر سکتے ہیں۔ کون کون سی عبادتیں ہیں؟ کہا اور عبادتوں کی عبادت کی مختلف قسمیں کیسے؟ التی امر اللہ بہا، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثل جیسے الاسلام، اسلام عبادت ہے، مسلمان ہونا اللہ کا حکم ہے، وہ عبادت ہے۔ اللہ کے حکموں کا پابند بننا اللہ کا حکم ہے، اس کا یہ بھی عبادت ہے۔ والایمان، اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کو اچھے طریقے سے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی استحضار کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، تو احسان بھی عبادت ہے۔ ومنہ الدعاء، اور اسی طرح سے عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ دعا، خوف، رجا یعنی امید، توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کو اپنے معاملات سونپنا، اور والرغبۃ والرہبۃ والخشوع، اللہ سے رغبت رکھنا اور اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے خشوع، اللہ کی تعظیم، اور والخشیہ، اللہ کا خوف، والانابہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، والاستعانہ، اللہ سے مدد طلب کرنا، والاستعاذہ، اور اللہ سے پناہ مانگنا، والاستغاثہ، اللہ سے فریاد کرنا، والذبح والنذر، اور جانور ذبح کرنا اور نذر کرنا، جس کو ہمارے منت ماننا کہتے ہیں۔ وغیر ذلک من انواع العبادہ التی امر اللہ بہا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ساری عبادتیں انہی میں نہیں آ گئی، اس کے علاوہ بھی ہیں، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، بہت ساری عبادات ہیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے صرف قلبی عبادات کا ذکر کیا ہے، وہ عبادات جو قلب کی سطح پر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ عبادتیں وہ جن میں عام طور سے شرک ہوتا ہے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آگے روزہ وغیرہ سب آنے والا ہے، وہاں انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ کہتے ہیں یہ وہ عبادات ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو ان عبادات میں سے ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبادات ان میں کس طرح شرک ہوتا ہے،
اور ان میں توحید کا کیسے اہتمام ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم آ کے رک گئے تھے توکل پہ، اور آج ہم اسی سے اپنا اگلا درس شروع کریں گے. آج کا درس فرماتے ہیں وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہتے ہیں توکل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. سورہ المائدہ آیت نمبر 23. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سورہ الطلاق آیت نمبر 3. 2 آیتیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں، اور توکل کے بارے میں کہا کہ توکل بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. توکل کیا ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں، کہتے ہیں وحقیقت التوکل هو صدق اعتماد القلب علی اللہ عز وجل. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان سچے دل سے اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے. فی استجلاب المصالح ودفع المضار، جو اس کے نفع والی چیزیں ہیں مصالح، اور جو اس کی نقصان والی چیزیں ہیں، نفع والی چیزوں کے حاصل کرنے میں، نقصان والی چیزوں سے بچنے میں. کس پر بھروسہ رکھیں؟ اللہ پر. من امور الدنیا والآخرۃ کلھا، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں. وکیلۃ الامور کلھا الیہ، اور توکل یہ ہے کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دے. اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، میں نہیں، اور اللہ مجھے بھروسہ ہے تو کرے گا. یہ توکل ہے، اللہ پر اعتماد اور اللہ کے حوالے معاملات کر دینا اپنے. وتحقیق الایمان بأنہ لا يعطی ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواہ، اور اس بات پر ایمان پختگی کے ساتھ رکھنا، اور ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنا اس یقین کے ساتھ کہ کوئی نہیں جو عطا کرے، کوئی نہیں جو روکے، کوئی نہیں جو نقصان پہنچائے، کوئی نہیں جو نفع پہنچائے سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اللہ کے سوا نہ کوئی عطا کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے. ملتا ہے اللہ کے دینے سے، نہیں ملتا ہے اللہ کے روکنے سے. مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور راحت آتی وہ بھی اللہ کی طرف سے. نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، باقی سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے ہوتا ہے. یہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو کہتے کہ توکل یہ ہے اللہ پر اعتماد اور اللہ کو اپنے معاملات سونپنا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہی ہے. کہتے ہیں التوکل نصف الدین والنصف الثانی الانابہ. کہتے ہیں توکل آدھا دین ہے، اور آدھا بچا ہوا جو دین ہے وہ انابت ہے. انابت آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو اس سے مطلوب ہے، دوسرا وہ جو بندہ اللہ سے چاہتا ہے. معاملہ دونوں طرف سے ہے نا، ایک اللہ اس سے چاہتا ہے اور ایک بندہ اللہ سے چاہتا ہے. زندگی کے 2 حصے ہیں. کہتے ہیں کہ توکل آدھا دین ہے، کیونکہ بندہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ میرے سے نہیں ہوتا تو میری مدد کر، اللہ میرے پاس نہیں ہے تو دے، اللہ میں نہیں بچ سکتا تو بچا. بندے کی حاجات دنیا میں ہے، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں. بندہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ میری مدد کر. تو یہ توکل ہے کہ ایک آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ بچائے گا، اللہ عطا کرے گا، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس سب ہے، تو میں اللہ سے امید رکھ سکتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ وقت پہ میری مدد کرے گا.
میری دعاؤں کو قبول کرے گا، میری نصرت کرے گا، میری حفاظت کرے گا۔ ایک بندے کا حصہ ہے۔ دوسرا، اللہ کو اس سے مطلوب ہے کہ تو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹے، کبھی ذکر سے، کبھی نماز سے، کبھی دعا سے، کبھی کسی اور ذریعے سے، کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتا رہے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، ساری عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے۔ تو یہ چیز اللہ کو بندے سے کیا ہے؟ مطلوب ہے کہ بندہ دنیا میں رہے، آخرت کے لیے جیے، مخلوق کے درمیان رہے، خالق کا ہو کر رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کون ہے؟ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، رب المشرق والمغرب، اور لا الہ الا ہو، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو اپنے سارے معاملات میں اسی کو وکیل بنا، یعنی اپنے معاملات اسی کے سپرد کر۔ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا وکیل بنا۔ تو یہاں پر یہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپے اور اپنے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اور اسی طرح سے اللہ جو اس سے چاہتا ہے وہ کرے۔ کہتے ہیں التوکل نصف الدین والنصف الثانی الانابہ، اور آدھا بچا ہوا جو ہے وہ انابت ہے، کہ بندہ عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹے۔ کہتے ہیں فإن الدین استعانۃ وعبادہ، کہتے ہیں اس لیے کہ دین استعانت اور عبادت ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ سے مدد لینا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کہتے ہیں۔ کہتے پورے دین کا خلاصہ اس میں ہے کہ ایک انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور اپنے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع، اپنی حاجات میں اللہ کی طرف رجوع۔ تو کہتے ہیں کہ فإن الدین استعانۃ وعبادہ فالتوکل هو الاستعانہ، کہتے اللہ پر توکل کرنا یہ استعانت کا حصہ ہے۔ والانابۃ هی العبادہ، اور اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، لوٹنا اللہ کی طرف۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اللہ کی طرف پلٹنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انابت ہے۔ والانابۃ هی العبادہ، اور انابت عبادت ہے۔ ومنزلته اوسع المنازل واجمعها، اور کہتے ہیں اس کی منزل جو ہے یہ سارے منازل میں، دین کے مراتب میں اور مقامات جو بندے کے ہوتے ہیں اس میں سب سے وسیع ہے۔ یہ مدارج السالکین میں انہوں نے بات کہی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں فالتوکل من اعظم الاسباب۔ آدمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سارے اللہ ہی پہ بھروسہ جب کرنا ہے تو اسباب بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بیمار ہوا تو دوائی کھانا، تجارت کے لیے بزنس کرنا، یا اسی طرح سے اناج کے لیے کھیتی باڑی کرنا، اس طرح کی جسم کی صحت کے لیے کھانا کھانا، تو یہ سارے اسباب ہیں۔ کیا بندہ اسباب اختیار کرے کہ نہیں کرے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالتوکل من اعظم الاسباب، توکل بھی سبب ہے، اور سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے مدد کا۔ التی یحصل بها المطلوب ويندفع بها المکروب، جس کے ذریعے سے مطلوب حاصل کیا جاتا ہے اور مکروہ سے بچا جاتا ہے۔ فمن انکر الاسباب لم یستقم منہ التوکل، تو جو آدمی اسباب کا سرے سے انکار کر دے اس کا توکل ٹھیک نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اسباب اختیار نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مقصد پورا ہو، جسے دوا نہیں کھاؤں گا اور صحت چاہتا ہے، اور آدمی نکاح نہیں کروں گا اور اولاد چاہتا ہے،
اور بھاگ دوڑ نہیں کروں گا اور رزق چاہتا ہے تو اس کا توکل صحیح نہیں ہے. تو جو آدمی سرے سے اسباب کا اختیار کرے، انکار کر دے، توکل ٹھیک نہیں ہے. وَلَكِنَّ مِن تَمَامِ التَّوَكُّلِ عَدَمَ الرُّكُونِ إِلَى الْأَسْبَابِ. لیکن توکل کا کمال یہ ہے کہ آدمی اسباب پر ٹکا نہ رہے. وَقَطْعَ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ بِهَا، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کو اسباب سے کاٹ دے. فَيَكُونُ حَالُ قَلْبِهِ قِيَامَهُ بِاللَّهِ لَا بِهَا وَحَالُ بَدَنِهِ قِيَامَهُ بِهَا. بہت نفیس بات انہوں نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کا دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے اور اس کا بدن اسباب سے جڑا ہونا چاہیے. اگر دل اسباب سے جڑ جائے تو یہیں سے بگاڑ شروع ہو گیا کہ اللہ کی بجائے اسباب پہ دل آ گیا. اور آدمی کا بدن اسباب چھوڑ دے تو یہ بدن کیا ہوا؟ یہ توکل اس کا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جب سب کچھ پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ بندہ ان اسباب کو اختیار کرے. بھئی اللہ نے انسان کے لیے غذا پیدا کی، لیکن اس غذا کو لقمہ بنا کے کھانے کے لیے انگلیاں بھی دی اور دانت بھی دیے. کیوں دی اللہ نے؟ استعمال نہیں کرنا ہے. اس رزق کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ اسباب دیے جس سے وہ رزق لے. اگر پیڑ پہ اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ بھی بنائے، کھانے کے لیے دانت بھی بنائے. تو یہ جو اللہ نے اسباب انسان کو دیے ہیں، یہ کیوں دیے؟ چلنے کے لیے پاؤں کیوں دیے؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں کیوں دی؟ سننے کے لیے کان کیوں دیے؟ تاکہ انسان ان کا استعمال کرے. تو جو اسباب اللہ رب العالمین نے دیے ہیں دینی و دنیوی، یہ کیوں دیے؟ تاکہ ان کو اختیار کرے، لیکن ان میں رہ کر اللہ والا بنے. یہ امتحان ہے انسان کا. امتحان کیا ہے؟ بھئی کچھ ہی نہیں. ایک آدمی اندھا ہے، اس سے آپ کہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو تو کیا معنی ہے اس کے؟ لیکن ایک آنکھ والا ہے اور وہ بازار میں جا رہا ہے اور وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کمال ہے کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اور اس سے کہا جائے کہ نظروں کی حفاظت کرو، تو کوئی معنی اس کے نہیں. لیکن اس کے سامنے چیزیں ایسی ہیں جن سے نظروں کی حفاظت کرنا ہے اور پھر وہ حفاظت کر رہا ہے، تو یہ کمال ہے. سامنے ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو اللہ سے انسان کے بندے کے دل کو اپنی طرف مائل کرے اور یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. کوئی چیز ہے ہی نہیں پھیرنے والی، تو امتحان کہاں سے ہوا اور کمال کہاں کا؟ لیکن ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو ہر لمحہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن پھر بھی بندہ اپنے دل کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں، اللہ سے اپنے قلب کو جوڑے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین پر اپنی نگاہ ٹکائے ہوئے ہیں. یہ بندہ، اس کے ایمان میں کمال ہے. تو توکل اللہ کا مطالبہ بندے سے یہ ہے کہ تو مخلوق میں رہ کے خالق کو یاد رکھ. دکھائی دے گا تجھ کو دنیا میں اس سے ایسا، اس سے ویسا، بٹن دبائے تو یہ ہوتا، ٹھیک ہے استعمال کر، لیکن اس میں نتیجہ تو نہیں لا سکتا، اس میں نتیجہ اللہ لائے گا. دوائی تو نے کھائی، کھا، لیکن دوائی میں شفا اللہ دے گا. کوشش تو کر، لیکن کوشش میں نتیجہ کون لائے گا؟ اللہ. زمین میں اناج ڈال، بو، بیج لگا، پیڑ لگا، لیکن پھل اللہ دے گا. پیڑ بڑھے گا کہ نہیں اللہ طے کرے گا، اللہ کا فیصلہ ہوگا. نکاح کیا، اولاد اللہ دے گا. یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان اپنا دل ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھے، نتائج اللہ کی طرف سے آتے ہیں، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. یہ چیز توکل ہے. کوشش بھی نہیں چھوڑنا، بھروسہ بھی نہیں توڑنا. کیا آدمی کوشش چھوڑے؟ نہیں، لیکن بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں رکھے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَيَكُونُ حَالُ قَلْبِهِ قِيَامَهُ بِاللَّهِ لَا بِهَا وَحَالُ بَدَنِهِ قِيَامَهُ بِهَا، کہ آدمی کا دل اللہ کے ساتھ قائم ہو
اللہ سے جڑا رہے، اللہ پر اعتماد ہو، چیزوں پر نہیں، لیکن بدن چیزوں سے جڑا ہوا ہو، دوا کھا رہا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے بیماری نازل کی تو شفا بھی نازل کی ہے، اور دوا کرو، لیکن یہ شفا دے گی؟ پھر حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتائے لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں تیری شفا کے سوا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوا آدمی کھاتا ہے، شفا نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ، ہم یہ نہیں کہ دوا مت کرو، دوا کریں آدمی لیکن اعتماد کس پر رکھے؟ اللہ پر، یہ توکل ہے۔ تو مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بات کہی ہے۔ شیخ محمد ابن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسباب تفعلها لامرین۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہم اسباب پھر کیوں اختیار کریں؟ کیوں نہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں اسباب اختیار کریں؟ کہتے ہیں الاسباب تفعلها لامرین، تو اسباب اختیار کرتا ہے دو بنیادوں پر، دو وجہ سے۔ لکونہ مأمورا بها، اس لیے کہ آدمی ان اسباب کے سلسلے میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اختیار کر۔ اسباب ہم کیوں اختیار کرتے؟ سب کر رہے اس لیے نہیں، اسباب ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ کہتے لکونہ مأمورا بها وَلِأَنَّهَا مَرْبُوطَةٌ بِأَسْبَابِهَا، اور اس لیے کہ نتائج اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن الاعتماد علی اللہ، لیکن آدمی کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ لأن اللہ ان شاء نفع بها وإن شاء سلبها المنفع، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان اسباب سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا منفعت سلب کر لیتا ہے۔ چیزیں اختیار کرنا ہے، لیکن اس پر اعتماد کس پر ہو؟ اللہ پر۔ پھر کیوں کر رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مسجد سے باہر نکلتے ہو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ عبادت کر، آپ تیرا فضل چاہیے، تجارت کے لیے اجارت دے، تو عبادت کا حق ادا کیا، اب استعانت کر رہا ہوں تجھ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ اب عبادت کیا نا، اب رزق میری ضرورت ہے، اللہ تو دے، اپنے فضل سے دے، میری کوشش سے نہیں، میری کوشش سے نہیں، اپنے فضل سے دے، میری کوشش سے بہتر دے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں، تیرے فضل سے کچھ دے دے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اللہ سے اپنے دل کو جوڑنا سکون ہے۔ اللہ سے اپنے دل کو کاٹ لینا دنیا کی مصیبت ہے۔ تو سب اکیلا کر سکتا؟ میرے کو یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہے مدد کرنے والا، تو آدمی پریشانیوں میں بھی انسان مضبوطی سے جمع رہتا ہے۔ توکل دنیا میں انسان کے لیے سہارے سے بڑا سہارا ہے، کہ اللہ پر توکل کرنا اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط رکھتا ہے، ٹوٹتا نہیں آدمی۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پر بندے کا اعتماد ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح آدمی کیا کہتا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ فرعون پیچھے، دریا آگے، بنی اسرائیل ساتھ میں۔ کیا بول رہے بنی اسرائیل؟ ہمت توڑنے والی بات، انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل ہیں،
فرعون کو دیکھا، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں بھی آمنے سامنے ہو گئے، بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں فرعون فوج لے کے آیا، اور ان کو یہ دکھائی دے رہے، بھاگتے ٹھہرو آ رہے ہم لوگ. تو اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم لوگ، فرعون آ گیا، دیکھو دکھ رہا ہم کو. اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے، دکھ رہا ہے، آ گیا نا فرعون، اب کیا ہے؟ سامنے دریا ہے، نہیں، کلا، کیوں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. فرعون کے ساتھ اس کی فوج ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی سیہدین، وہ راستہ بتائے گا، اس پرابلم میں سولوشن بتائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا. بندہ اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے. دنیا میں انسان کو دو چیزوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، ایک رستہ رہنمائی، دوسرے اس میں بھی ضرورت ہے مدد چلنے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اے نبی، ہم نے ایسے ہی نبیوں کے ہر دور میں مجرم ان کے دشمن بنائے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے مجرمین میں سے نبیوں کے دشمن ہر دور میں پیدا کیے. کوئی نبی ایسا نہیں آتا ہے کہ دشمن اس کے نہیں ہوں گے. حق کی جب دعوت چلے گی تو اہل باطل اس کے دشمن بنیں گے. تو انبیاء جب آتے ہیں لوگ ان کے دشمن بنتے ہیں ان کی توحید کی دعوت کی وجہ سے. تو اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اے نبی آپ کا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے، رہنمائی دینے کے اعتبار سے اور نصرت کے اعتبار سے کافی ہے. دو ہی چیز کی ضرورت رہتی انسان کو. کہا جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا اور جانے کی طاقت نہیں ہے، مدد کی ضرورت ہے. تو رہنمائی، گائیڈنس، ایک ضرورت کیا ہے؟ گائیڈنس. حل کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں کسی کو پہلے تو حل معلوم نہیں ہوتا. حل کیا ہے؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، آپ کا رب کافی ہے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کفایت کے ساتھ اللہ رہنمائی دے گا. تو تم کو حل حل معلوم پڑا لیکن حل کی طاقت نہیں نا ہمارے اندر، اس میں بھی مدد کی ضرورت ہے. وَنَصِيرًا، اللہ مددگار بھی ہے. اللہ کی طرف سے تم کو رہنمائی بھی کفایت میں ملے گی اور نصرت بھی کفایت میں ملے گی. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے ہدایت اور نصرت دونوں کے اعتبار سے. اور کیا چاہیے؟ تیسری چیز آپ سوچئے، رہنمائی اور مدد سے زیادہ کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ نے کہا تیرا رب کافی ہے تیرے لیے. یہ توکل اللہ پر ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں جب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، یہاں پہ پھنس گئے ہم لوگ، تو اگر جھکیں گے تو دیکھ لیں گے ہم کو. آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن، غم مت کر. غم کس کا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے ذمے ہے، کوئی اور ہے نہیں، اب میں ہوں یہاں پہ، کیا کروں؟ ذمہ داری تھی. کہا اللہ کے رسول ابھی اگر ذرا سا جھک کے دیکھ لینا ہم تو دکھائی دیں گے. مشرکین دشمن ہم تک پہنچ چکے ہیں، غار کے دہانے تک پہنچ گئے. ویسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا یہاں بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پہ بھروسہ تھا، لیکن اسباب بھی تو کوئی معنی رکھتے ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول اگر ذرا سا جھک گئے نا تو دیکھیں گے ہم لوگ. ان کو ڈر ہے، لیکن کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں اور یہاں فرق ہے تھوڑا. وہاں کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو
تو میرے ساتھ ہے تو تیرے بھی ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے. تو کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ میں. اور حدیث میں ایک اور جملہ ہے, کیا ہے؟ اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. توکل انسان کو مشکل حالات میں بھی ٹکائے رکھتا ہے. مشکل حالات میں ہماری نگاہ دیواروں پہ ہوتی ہے, توکل انسان کی نگاہ دروازے پہ ڈالتا ہے. بھئی آگ لگی ہے اگر گھر میں تو سب لوگ کہاں دیکھتے, کہاں دیکھنا چاہیے؟ دیواروں. دیواریں تو بند ہے, روکنے والی ہے, نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ دروازے. توکل انسان کو کے لیے رہنمائی کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھولتا ہے, حل دکھائی دیتا ہے. کیوں کہ اللہ پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو انسان کا دل سنبھل جاتا ہے, اس کی گھبراہٹ, اس کی پریشانی, یہ ساری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ کافور ہو جاتی ہے, اور اس کو سوچنے کو جلا اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ توکل اللہ پر ضروری ہے. رزق کا تعلق, رزق کا معاملہ توکل سے جڑا ہوا ہے. ساری انسانیت کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رزق. حرام میں کیوں جاتا؟ رزق کی وجہ سے. فکر کرتا کیوں؟ رزق کی وجہ سے. دنیا میں رزق کا بڑا مسئلہ انسان کا, اور بلا شبہ مسئلہ ہے, وہ ضرورت ہے انسان کی. کیوں؟ اس لیے کہ وجود کی بقا کا ذریعہ ہے. وہ پیدا تو ہو گیا, اب اس کے بعد کیا چاہیے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے؟ کھانا پینا, لباس, دوا اور گھر اور ساری ضروریات اس کی ہیں. اللہ نے انسان کو ضرورتوں کے ساتھ جوڑا ہے. تو رزق وہ ساری ضرورتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں. رزق کو اللہ نے کس سے جوڑا ہے؟ توکل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, جیسا تم کو کرنا چاہیے, لرزقتم, تمہیں رزق دیا جائے گا, کما یرزق الطیر, جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے, تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس لوٹتے ہیں. پرندوں کو آپ دیکھیے, کل کا ان کے پاس سٹوریج نہیں ہوتا ہے. وہ آج صبح نکلتے ہیں, اپنی بھی غذا کھاتے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی چوزیں ان کے اس میں ہوتے ہیں گھونسلے میں, ان کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. صبح سویرے نکلتے جاتے لے کے آتے ہیں. علماء نے کہا اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے, تو اللہ رزق دے گا کیسے؟ جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پرندے اپنے پروں کو استعمال کرتے ہیں, گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے, بلکہ جو پر اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پروں سے صبح سویرے کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں, رزق تلاش کرتے ہیں, اور اللہ پر بھروسہ ان کا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ان کا رزق بھی دیتا ہے. تو یہ جو توکل ہے, اللہ رب العالمین اس توکل کے نتیجے میں بندے کو رزق دیتا ہے. اس لیے کہ کیا فرمایا؟ اگر تم توکل کرو گے تو رزق ملے گا. معلوم ہے کہ رزق کے حصول میں توکل کا بڑا دخل ہے. ہم اسباب اختیار کریں, پر استعمال کریں, لیکن دل بھی استعمال کریں. پر اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہے, اور دل اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے. دل اللہ تک نہیں پہنچا, پروں سے پہنچ گیا, نہیں بھی ملتا. اللہ نہیں دینا چاہے تو کس کو ملے گا؟ اگر اللہ ہی نہ دینا چاہے تو پھر کتنے بھی پر مار, کتنے بھی پیر پٹک, کتنا بھی کوشش کر, سر پٹک, نہیں ملے گا. اللہ کے دینے سے ملتا ہے. یہ یقین دل میں اگر آ جائے تو انسان کی کوششوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے, کوشش بھی دین بن جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے. جب آدمی اس دل کے ساتھ کوشش کرے کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کوشش کا حکم دیا ہے, لیکن دینے والا اللہ ہے, تو اس کا کوشش کرنا بھی دین بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوشش اللہ کے حکم سے ہے اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہے.
ایسے دل کے ساتھ جب آدمی کوشش کرتا ہے تو پھر نتائج بھی نکلتے ہیں، نتائج بھی اس میں نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ تم اگر ویسے توکل کرو جیسے کرنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے توکل میں کمی رہ جاتی ہے، اس وجہ سے بعض اوقات ہماری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کما حق ہو، اگر آدمی کوشش کرے، توکل کرے اور پھر کوشش بھی کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نتائج پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور اسباب دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا سکھاتا ہے۔ اسباب کا ترک کرنا جہل ہے اور توکل کا ترک کرنا کفر ہے۔ ایک آدمی اسباب اختیار نہ کرے، ان کی ناقدری کرے، ان کا انکار کرے، جہالت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور ایک آدمی توکل چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ نہ رکھے، یہ کفر ہے۔ دونوں کو جمع کرنا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، اے اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ توکل کیسے کروں؟ جب اللہ بچانے والا ہے، محفوظ رکھنے والا ہے، تو پھر میں باندھوں کیوں؟ تو باندھ کے بھروسہ کروں اللہ پہ یا پھر کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، اپنے اونٹ کو باندھ اور اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی اپنے اونٹ کو باندھنا یہ ہاتھوں کے لیے حکم ہے، اور اللہ پر توکل کرنا یہ دل کے لیے حکم ہے۔ ہاتھ اپنا کام کریں، دل اپنا کام کریں۔ اکثر ہوتا کیا ہے دنیا میں، یا تو آدمی توکل چھوڑ دیتا ہے اور اسباب کو اپنا رب بنا لیتا ہے کہ اگر تجارت نہیں کی تو اللہ کھلاتا کیا؟ یہ کفر ہے۔ ماں کے پیٹ میں کون سی تجارت کرتا تھا تو؟ اور پرندے اور جتنے بھی زمین میں چوپائے سے لے کے کیڑے مکوڑے اور سمندر کی مچھلیاں اور ساری مخلوقات، یہ کون کیسے دیتا ہے؟ اللہ نہیں دیتا ان کو، اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے دیا، بغیر کسی کوشش کے بھی اللہ دے سکتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے اللہ ماں کے پیٹ میں؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں رکھ کے بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی سبب کے اختیار کرے اس بچے کو اللہ غذا دیتا ہے، اور وہاں رکھ کے اس کو زندہ رکھتا ہے کوٹری میں۔ تو اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رہے ہمیشہ اس کو کہ اللہ کی قدرت یہ ہے۔ ہاں اللہ کا حکم ہے کوشش کرو، اس لیے کہ کوشش امتحان ہے ہمارا۔ اسی کوشش میں کیا ہے کہ ہم صحیح کوشش کرتے یا غلط کوشش کرتے، وہ امتحان ہے ہمارا۔ لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم کو کرنا ہے تاکہ ہم صحیح کوشش کر کے اس میں بھی ہم ثواب کے حقدار بنے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی دوڑ دھوپ کر رہا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کاش کہ اس کی دوڑ دھوپ اللہ کے راستے میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے کہا اگر وہ آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اگر اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو دنیا کی جو کوشش ہے اگر وہ اچھے دل کے ساتھ ہو تو وہ کوشش بھی نیکی بن جاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم کو اللہ نے اسباب کا اختیار کرنا اس لیے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے، اور یہ امتحان ہمارے لیے ہو، تمیز ہو جائے، اچھے بروں کا فرق دنیا میں ہو جائے کہ دیکھ یہ ساری اس کے سامنے چیزیں اور اسباب اس کے سامنے تھے، اپنا دل اللہ سے توڑا نہیں اس نے، تو کیوں توڑا؟ جب یہ کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو اچھے اور بروں میں تمیز ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس طرح کا نظام قائم کیا تاکہ بندہ ان میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنے والا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا بنے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باندھنے کا بھی حکم دیا اور توکل کا بھی
حکم دیا ہے. تو ان دونوں کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے. یہ حدیث ترمذی کی اور حسن ہے. فرماتے ہیں کہ وقولہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پر جو بنیادی نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ کہ توکل عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا جائز نہیں ہے. عبادات میں سے ہم عبادات کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت. یہ عبادات ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی عبادت ہے. وہ قلبی عبادت ہے. یہ قلبی عبادت ہے جو بقیہ زندگی پر اثر ڈالتی ہے. حلال کمانا عبادت ہے، لیکن ایک آدمی حلال کب کماتا ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، میں حرام میں کیوں جاؤں، میں حلال سے کماؤں گا، اللہ دے گا مجھ کو. یہ توکل اس کو حرام سے بچاتا ہے. توکل انسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، قلبی عبادت ہے. کہتے اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت میں دو باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ نے کہا کہ فتوکلوا علی اللہ، توکل کرو اللہ پر. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب پلٹ کر معمول کو پہلے رکھا جاتا ہے تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. اللہ پر توکل کرو، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرو. یہ اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ کس پر توکل کرنا ہے اس کو پہلے بیان کر دیا گیا کہ اور اللہ ہی پر توکل کرو. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر توکل کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو دو باتیں یہاں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ اللہ کو مقدم کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے. دو، اس کو ایمان کی شرط بتا دیا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر تم اللہ پر توکل صرف اور صرف اللہ پر توکل نہیں کرتے ہو، ایمان میں کھوٹ ہے، کیونکہ ایمان کی شرط بتائی گئی توکل اللہ پر. تو یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے. شیخ محمد ابن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین اتا بان الشرطیہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو، کہا کہ یہاں پر شرط اللہ نے بیان کی ان اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے. کہتے ہیں الدالۃ علی ان افراد اللہ بالتوکل فرض وواجب ولا يتم الايمان الا به. کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ہی توکل کرنا فرض و واجب ہے، کیونکہ حکم اللہ نے دیا. لیکن صرف اللہ پر بھی توکل کرو کہا؟ نہیں، اللہ ہی پر توکل کرو. تو معلوم ہے کہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بغیر ایمان صحیح یا مکمل نہیں ہوتا ہے. فدل علی ان اخلاص التوکل علی اللہ شرط فی صحت الایمان. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف خالص اللہ پر توکل کرنا ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہے. ینتفی عند انتفائہ، اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو ایمان بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. شرط توڑی ایمان بگڑا، شرط پوری کی ایمان سلامت رہا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والا ہونا اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المعلق علی الشرط یعدم عند عدمه وهذا يدل على انتفاء الایمان عند انتفاء التوکل. کہتے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان کو معلق رکھا توکل پر. اگر ایمان والے ہو تو توکل کرو. کہتے ہیں
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر توکل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہے. اگر توکل ختم ہو جائے، نہ ہو، اس کی نفی ہو، وہ غائب ہو، تو ایمان بھی غائب ہے. اور فَمَن لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا ایمان لَهُ، جس کے پاس توکل نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. قال اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور یہی آیت بیان کی ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اپنے مقصد کے حصول میں اور اپنے مسائل کے حل میں. اس کو یاد رکھیں، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ ہی کو اپنے معاملات سونپنے چاہیے اپنے مقصد کے حصول میں اور اپنے مسائل کے حل میں، ورنہ آدمی کا ایمان بگڑا ہوا ہے. مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں فَالتَّوَكُّلُ عِبَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ، توکل دل کی عبادت ہے، قلبی عبادات میں سے آتا ہے. توکل کہاں ہوتا ہے؟ زبان پہ، بھائی میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے. توکل کی جگہ زبان نہیں ہے، توکل کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. تو کہتے ہیں کہ فَالتَّوَكُّلُ عِبَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ، توکل دل کی عبادت کا نام ہے. فَإِنِ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، اگر ایک آدمی اللہ کے غیر پر، اللہ کے سوا کسی اور پر ایسی چیز میں اعتماد کرتا ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، فَذَلِكَ هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے اولاد کے ہونے کے تعلق سے، شفا کے ملنے کے تعلق سے، رزق کے ملنے کے تعلق سے، جو چیز اللہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں، اس میں اگر اللہ کے غیر پر توکل کرے یا اس پر اعتماد رکھے، اس پر اعتماد رکھے، توکل کا لفظ بھی وہاں ٹھیک نہیں ہے، اس پر اعتماد رکھے، اس پر بھروسہ کرے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. میں درگاہ پہ گیا تھا، اب تو شفا مل کے رہے گی. بابا سے میں نے عرضی کی، دھاگا ناڑا جو بھی کرنا ہے میں نے کیا، اب تو ہوگا ہی اپنا کام. اگر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو ایسی چیزیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے، جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں دلیل قرآن و سنت میں آئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر اس معاملے میں کسی اور پر اعتماد کرے تو یہ شرک اکبر ہے. لیکن جیسے جاب دینا کہ بھائی فلاں جاب دے گا، اس کمپنی میں بولا ہے میں جاب دوں گا، تو اس پہ بھروسہ ہے اس اعتبار سے کہ اپنی بات کا کیا ہے؟ پکا ہے، سچا ہے. یہ بھروسہ شرک نہیں ہے. یا فلاں نے کہا کہ تم وہاں پہنچو، میں آؤں گا، 2 بجے آؤں گا، 3 بجے آؤں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں آؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط وعدہ نہیں کر رہا ہوں، بھروسہ رکھو میں آؤں گا. تو بشری حد تک اس نے وعدہ اپنی طرف سے کیا. یہ جو بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں بولا ہے اس نے آئے گا، تو ایسا بھروسہ شرک اکبر نہیں ہے. لیکن اس میں جیسے کہتے ہیں آگے وَإِنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَحْيَاءِ الْحَاضِرِينَ مِنَ السَّلَاطِينِ وَنَحْوِهِمْ فِيمَا أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقٍ أَوْ دَفْعِ أَذًى وَنَحْوِهِ فَهُوَ نَوْعُ شِرْكٍ أَصْغَرٍ. کہتے اگر وہ اعتماد رکھے زندوں پر جو حاضر ہیں، یا جیسے بادشاہ وغیرہ ہیں یا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، ان پر بھروسہ رکھے جو ان کی قدرت میں ہے، جیسے رزق ہے یا کسی مصیبت کو دفع کرنا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ بھی شرک اصغر کی قسموں میں سے ہے. کہ ایک آدمی بھروسہ رکھے کہ بادشاہ نے بول دیا ہے تمہاری زندگی بھر میں تمہارے رزق کا انتظام کروں گا، تو اگر اس سے دل جڑ جائے ہمارا تو یہ اسلام سے باہر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی شرک اصغر کی قسم ہے کہ اس نے رزق کے معاملے میں اس پر اعتماد کر لیا. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا
کہ فلاں چیز تھی اس لیے چوری نہیں ہوئی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ اچھا ہمارے شکاری کتا ہے باندھ کے رکھیں اس وجہ سے چوری نہیں کیا. یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ہے. اسلام سے باہر تو نہیں جاتا لیکن یہ بھی چھوٹا شرک ہے. کوئی آدمی کہے وہ ڈاکٹر تھا اس لیے میرا آپریشن صحیح ہوا, یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اس سے اسلام سے باہر نہیں جاتا لیکن یہ چھوٹا شرک ہے. کیوں؟ تو نے اپنے دل کو اس سے جوڑ دیا. تو اللہ سے امید رکھتا, اللہ کی طرف نسبت کرتا, تو نے اس کی طرف کر دی. ڈاکٹر سے کہنا آدمی کا آپ تھے اس لیے صحیح ہوا, سب بچ گیا, میں آپ تھے اس لیے بچ گیا کہ اللہ نے بچایا. سبب کے درجے میں بھی اس کو مانتا ہے, تبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس کی طرف نسبت کر دینا یہ بھی شرک کی قسموں میں سے قسم ہے. اگرچہ اس سے اسلام سے باہر نہیں جاتا آدمی ہے, باہر نہیں جاتا. چوکیدار تھا اس لیے چوری نہیں ہوئی, کیوں بھائی سو نہیں جاتا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو جگائے رکھا تبھی تو چوری نہیں ہوئی. اللہ کا کوئی دخل نہیں تھا اس میں, ساری نسبت اس کی طرف کر دی. آپ ہیں تو میرے کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ کر لو گے, آپ ہی سے ہماری امیدیں جڑی. کیا نہیں بولتا آدمی. آدمی کو چاہیے کہ سبب کو سبب کے درجے میں رکھے, لیکن اس کے اعتراف کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ اس کی رہے, ہٹے نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, امید ہے کہ ہوگا, اللہ تعالیٰ شفا دے. اللہ نے شفا دیا, ڈاکٹر نے علاج کیا. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اسباب کا اعتراف کرنا یہ دین ہے. اللہ کو بھول کے اسباب ہی کی طرف نسبت کر دینا یہ شرک کی قسموں میں سے قسم ہے. کہتے ہیں وَإِنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَحْيَاءِ الْحَاضِرِينَ مِنَ السَّلَاطِينِ وَنَحْوِهِمْ. جیسے کوئی آدمی کہے کمشنر نے بول دیا ہے کوئی بھی تم کو ستایا میں ہوں, رات دن میں کبھی بھی فون کرو, اب میرے کو سکون آ گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا, تب سکون نہیں آیا تجھ کو. اللہ سے تو نے دعا کی تھی اس میں تیرے کو سکون نہیں آیا, لیکن کمشنر نے جب فون کر کے بول دیا بے فکر رہو, کچھ بھی ہوا مجھ کو بولو میں ہوں, اب تیرے کو سکون آیا. تو پھر اللہ کے وعدے, اللہ سے امید, اللہ کے تعلق, اللہ سے کی ہوئی دعا, اللہ کو تو پہنچا دیا نا اپنی خبر, اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے, پھر بھی تو نے اپنی عرضی رکھا اللہ کے سامنے, اس پر تیرے کو سکون نہیں ملا. لیکن تو نے کمشنر کے سامنے عرضی رکھا اپنی, اب جا کے تجھ کو سکون آیا. تو تیرا دل زیادہ کدھر ٹکا ہوا ہے کہ کدھر سے تیرے کو پکا یقین ہے. یہ نوع من الشرک ہے, یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے. تو کہتے ہیں یہ تیسیر الوصول میں انہوں نے بات کہی کہ جو اللہ تعالیٰ جس پر قادر ہے, صرف اللہ ہی کرتا ہے, تو یہ اس میں اگر کسی اور پر اعتماد کرتا ہے تو شرک اکبر ہے. بندے بھی کرتے ہیں, کسی کا بوجھ اٹھا کے مدد کرنا, بھائی اچھا ہو تم آ گئے مدد کرو میری, یا کسی پر اعتماد اس طرح سے کرنا کہ وہ کام کرے گا میرا, تو سبب کے درجے میں کرنا یہ شرک نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ بوز کی آتی ہے. اگر اللہ سے دھیان ہٹ کے اس کی طرف دھیان اس کا ہو جائے اور اسی کی طرف اس کا ذہن چلا جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے. مومن کا دل ہمیشہ اللہ سے متعلق ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ہو گیا ہے, اور بقیہ باتیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں, توکل ہی سے متعلق کچھ باتیں اور ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ ہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اس بات سے ہم کو یہ سمجھ میں آئی بات کہ اپنی ضرورتوں میں اور اپنے مسائل میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا دل اللہ سے جوڑے رکھے, اللہ پہ بھروسہ رکھے, اپنے معاملات اللہ کو سونپے, چاہے اسباب اس کے اطراف قدم قدم پر ہوں, پھر بھی وہ یہ مانے ان سے فائدہ ہونا, ان سے نتیجہ نکلنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ چیز زندگی میں آ جائے تب واقعی انسان کی توحید پختہ ہوئی. اللہ ہم سب کو ٹھیک ڈھنگ سے توحید کو سمجھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سے آگے کی باتیں کچھ سیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.